اللهم اجعل في قلبي نورا۔ سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے دونوں چینلز کے پلیٹ فارم سے جتنی بھی آڈیو بکس کی ریکارڈنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اسے خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں، ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں تاکہ آپ کو ضروری اپڈیٹس ملتے رہیں، اور ہماری ٹیم کی فنانشیل سپورٹ کے لیے پیٹریون کی لنک ضرور چیک کریں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احمد شاہ ابدالی تاریخ کے جھروکے سے ایک نڈر، بے باک اور دلیر کی دلیرانہ بہادری اور حملوں کے حالات و واقعات۔ ایپیسوڈ 5۔ پشاور میں قیام کے دوران ایک روز احمد شاہ ابدالی نے عبداللہ کے چچا زاد قاسم کو اپنے خیمے میں طلب کیا۔ یہ قاسم احمد شاہ ابدالی کے محافظ دستے کا نائب سالار بھی تھا۔ اس وقت شام ہو چکی تھی، چاروں طرف تاریکیاں اپنے پر پھیلائے ہوئے تھیں، سرما کی تیز ہوائیں ہر شے سے گویا لپٹ کر رہ گئی تھیں۔ قاسم خان جب احمد شاہ ابدالی کے محل نما خیمے کی اس کمرے میں داخل ہوا جس میں احمد شاہ عام لوگوں سے ملتا تھا، تو قاسم خان نے دیکھا کہ خیمے کے اس کمرے میں اس وقت احمد شاہ اکیلا بیٹھا ہوا تھا۔ اس وقت اس کے سامنے مٹی کی ایک انگیٹھی میں لکڑی کے کوئلے دہک رہے تھے، اور اپنے آپ کو گرم رکھنے کے لیے احمد شاہ نے کوئلوں کے اوپر اپنے ہاتھ رکھے ہوئے تھے۔ خیمے کے اس کمرے میں موٹا سا قالین بچھا ہوا تھا۔ جس جگہ احمد شاہ بیٹھا ہوا تھا اس جگہ قالین پر ایک دوسرا قالین بچھا دیا گیا تھا، جس کے نیچے ایک منڈی ہوئی لکڑی کا ایک تختہ رکھا گیا تھا تاکہ انگیٹھی سے اگر کوئی کوئلہ نیچے گرے تو نہ ہی آگ لگنے کا خطرہ ہو اور نہ ہی قالین کو کوئی نقصان پہنچے۔ قاسم خان جب احمد شاہ کے سامنے آیا تو ہاتھ کے اشارے سے احمد شاہ نے اسے اپنے سامنے انگیٹھی کے قریب بیٹھنے کو کہا۔ قاسم خان چپ چاپ بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر خیمے میں سکوت رہا، اس کے بعد احمد شاہ پھر بولا اور کہنے لگا، سنو قاسم خان، ماضی میں میرے لیے تم بہترین خدمات انجام دیتے رہے ہو۔ جب سے مجھے یہ خبر ہوئی ہے کہ تم عبداللہ کے بھائی ہو تو تمہاری قدر و قیمت اور تمہاری عزت و شرف میں میرے یہاں اور اضافہ ہو چکا ہے۔ اب میرا تم پر اعتماد اور بھروسہ پہلے سے بھی کہیں بڑھ چکا ہے۔ اسی اعتماد اور بھروسے کو سامنے رکھتے ہوئے میں تمہارے سپرد ایک انتہائی اہم کام کرنا چاہتا ہوں۔ جواب میں قاسم خان بولا اور کہنے لگا، پاشا، آپ جس مہم پر بھی مجھے روانہ کریں گے میں اسے پورے خلوص اور پوری تندہی سے مکمل کرنے کی کوشش کروں گا۔ احمد شاہ کہنے لگا، مجھے تم سے ایسی ہی امید اور توقع تھی۔ دیکھو، شاید تمہیں خبر ہوگی کہ ہمارے وزیر شاہ ولی خان کے اہل خانہ اس وقت ہرات میں ہیں۔ اس بات کو یوں کہا جا سکتا ہے کہ شاہ ولی خان کی بیوی اور بیٹیاں ہرات میں قیام کیے ہوئے ہیں۔ شاید تم اس بات سے بھی آگاہ ہوگے کہ شاہ ولی خان کی ایک بیٹی سے میرے بیٹے سلیمان کی منگنی ہو چکی ہے، اور عنقریب ہم دونوں کی شادی کر دینا چاہتے ہیں۔ قندھار فتح کرنے کے بعد میں نے اپنے کچھ آدمی شاہ ولی خان کے کہنے پر ہرات روانہ کیے تھے تاکہ وہ شاہ ولی خان کے اہل خانہ کو وہاں سے قندھار لے آئیں، لیکن میرے ان آدمیوں نے واپس آ کر مجھے خبر دی ہے کہ ہرات کے حاکم امیر خان نے شاہ ولی خان کے اہل خانہ کو ہرات کے قلعے میں محصور کر دیا ہے۔ شاید وہ ایسا کر کے ہم سے مراعات حاصل کرنا چاہتا ہے۔ سنو قاسم، ہرات کا یہ حاکم امیر خان بنیادی طور پر سیستان کا رہنے والا ایک عرب ہے۔ کہتے ہیں یہ بڑا جنگجو اور بڑا خون خوار ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اپنے کچھ مسلح جوانوں کے ساتھ یہاں سے ہرات کی طرف کوچ کر جاؤ اور کسی نہ کسی طریقے سے شاہ ولی خان کے اہل خانہ کو وہاں سے نکال کر پشاور لے کر آؤ۔ تمہاری واپسی تک میں یہیں پشاور میں ہی قیام کروں گا۔ سنو قاسم خان، شاہ ولی خان کے اہل خانہ میں ایک بیوی اور دو بیٹیاں ہیں۔ بیوی کا نام عادلہ ہے، بڑی بیٹی کا نام ہمامہ ہے جو میرے بیٹے سلیمان مرزا کی منگیتر ہے۔ چھوٹی بیٹی کا نام ارجن ہے جس کی کہیں بھی ابھی نسبت طے نہیں کی گئی۔ میں چاہتا ہوں تم آج رات ہی اپنے مسلح جوانوں کے ساتھ ہرات شہر کی طرف کوچ کرو اور کسی نہ کسی ہیلے سے شاہ ولی خان کی بیوی اور دونوں بیٹیوں کو وہاں سے واپس لاؤ۔ مجھے امید ہے کہ تم اس مہم میں کامیابی حاصل کر لو گے۔ احمد شاہ کے خاموش ہونے پر قاسم خان پھر بولا اور کہنے لگا، پاشا، آپ مجھ پر بھروسہ رکھیں۔ اگر ہرات کے حاکم امیر خان نے شاہ ولی خان کے اہل خانہ کو زمین کی کوکھ میں بھی اتار دیا
تو میں انہیں امیر خان کی قید و بند سے نکال کر یہاں لانے میں ضرور کامیاب ہو جاؤں گا۔ قاسم خان کا یہ جواب سن کر احمد شاہ کے چہرے پر گہری مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی۔ پھر وہ بڑی نرم آواز میں کہنے لگا، قاسم، مجھے تم سے ایسے ہی توقع تھی۔ اس کے ساتھ ہی احمد شاہ زور زور سے پکارنے لگا، یاقوت، یاقوت، تم کہاں ہو؟ جلدی آؤ۔ احمد شاہ کی اس پکار کے جواب میں اس کا خادم خاص یاقوت خیمے کے دوسرے حصے سے احمد شاہ کے کمرے میں داخل ہوا۔ اسے دیکھتے ہی احمد شاہ اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، یاقوت، بھاگ کر جاؤ اور شاہ ولی خان کو میرے پاس بلا کر لاؤ۔ اسے کہو کہ اپنے ساتھ اپنے پرانے خدمتگار کو بھی ساتھ لیتا آئے۔ احمد شاہ کا یہ حکم سن کر یاقوت بڑی تیزی سے باہر نکل گیا تھا۔ یاقوت کے جانے کے بعد قاسم پھر بولا اور احمد شاہ کو مخاطب کر کے کہنے لگا، پاشا، میرے لیے ایک دشواری ضرور پیش آئے گی، اور وہ یہ ہے کہ میں شاہ ولی خان کی بیوی اور دونوں بیٹیوں کو شکل سے نہیں پہچانتا، لہٰذا ہرات کے قلعے میں تلاش کرنے میں مجھے دقت اور تکلیف ضرور ہوگی۔ گو میں ہرات شہر کے چپے چپے کو جانتا ہوں، اس کے قلعے کے ہر کونے سے واقف ہوں، لیکن افسوس میں شاہ ولی خان کی بیوی اور بچوں کو نہیں جانتا، لہٰذا میں… احمد شاہ قاسم خان کی بات کاٹتے ہوئے کہنے لگا، سنو قاسم خان، اس سلسلے میں تمہیں فکر مند ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ گو اس وقت لشکر میں شاہ ولی خان کا بھتیجا کریم داد بھی شامل ہے، وہ شاہ ولی خان کے اہل خانہ کو خوب جانتا اور پہچانتا ہے، لیکن شاہ ولی خان اس پر کچھ زیادہ بھروسہ نہیں کرتا، اسی لیے میں اسے تمہارے ساتھ روانہ نہیں کر رہا، لہٰذا تمہارے ساتھ شاہ ولی خان کا پرانا خادم کوبک جائے گا۔ شاہ ولی خان کی بیوی اور بیٹیاں کوبک کو جانتی ہیں، اور کوبک ان سب کو اچھی طرح جانتا اور پہچانتا ہے، اس لیے کہ یہ شخص ایک عرصے سے ان کے یہاں ملازم ہے۔ میں نے ابھی شاہ ولی خان اور کوبک کو ہی بلوایا ہے، ان کے آنے کے بعد پھر آخری فیصلہ کرتے ہیں۔ تھوڑی ہی دیر بعد احمد شاہ کے خیمے میں اس کا وزیر شاہ ولی خان اور اس کا خدمتگار کوبک داخل ہوئے۔ ہاتھ کے اشارے سے احمد شاہ نے ان دونوں کو لکڑی کے دہکتے ہوئے کوئلوں کی انگیٹھی کے پاس بیٹھنے کو کہا۔ جب وہ دونوں بیٹھ گئے تب احمد شاہ بولا اور اپنے وزیر شاہ ولی خان کو مخاطب کر کے کہنے لگا، شاہ ولی خان، تمہارے اہل خانہ کو لانے کے لیے قاسم خان روانہ ہوگا، اور تمہارا یہ ملازم کوبک قاسم خان کا ساتھ دے گا کہ قاسم خان تمہارے اہل خانہ کو جانتا اور پہچانتا نہیں ہے، ان تک پہنچنے کے لیے کوبک اس کی مدد کرے گا۔ کہو اس سلسلے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ جواب میں شاہ ولی خان بڑی خوشی اور اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا، میں سمجھتا ہوں آپ نے بہترین جوان کا انتخاب کیا ہے، قاسم پر ہر طرح سے بھروسہ اور اعتماد کیا جا سکتا ہے، اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ قاسم خان ہی وہ جوان ہے جو ہمت اور جوان مردی کا مظاہرہ کرتے ہوئے میرے اہل خانہ کو ہرات کے قلعے سے نکال سکتا ہے۔ پھر احمد شاہ نے اپنی پسندیدگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، شاہ ولی خان، اگر یہ بات ہے تو پھر قاسم خان کی کوچ کی تیاری کرو۔ 10 جوان اس کے ساتھ جائیں گے جن کی مدد سے یہ تمہارے اہل خانہ کو وہاں سے نکالنے کی کوشش کرے گا۔ اس پر شاہ ولی خان اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور احمد شاہ سے کہنے لگا، پاشا، میں ابھی 10 مسلح جوانوں کو تیار کرتا ہوں جو قاسم خان کے ساتھ جائیں گے۔ قاسم بھی کھڑا ہو گیا اور احمد شاہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، پاشا، مجھے اجازت دیجیے تاکہ میں کوچ کی تیاری کر سکوں۔ احمد شاہ نے دونوں کو اجازت دی اور کہنے لگا، جلدی لوٹ کر آنا، میں ابھی اسی کمرے میں بیٹھ کر تم لوگوں کا انتظار کرتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی شاہ ولی خان، قاسم خان اور کوبک احمد شاہ کے کمرے سے نکل گئے۔ تھوڑی ہی دیر بعد شاہ ولی خان احمد شاہ کے کمرے میں پھر داخل ہوا اور کمرے کے دروازے کے قریب ہی وہ کھڑے ہو کر کہنے لگا، پاشا، قاسم خان کی کوچ کی تیاریاں میں مکمل کر چکا ہوں۔ جو 10 مسلح جوان اس کے ساتھ جائیں گے وہ اس وقت آپ کے خیمے کے باہر کھڑے ہیں، ان میں کوبک بھی شامل ہے، جبکہ قاسم خان خود بھی تیار ہو کر آپ کے خیمے کے باہر آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ اس پر احمد شاہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ خیمے کے اس کمرے سے باہر آ کر اس نے دیکھا خیمے میں باہر 10 مسلح جوانوں کے ساتھ کوبک اور قاسم خان بھی اپنے گھوڑوں پر سوار تھے۔ اس کے علاوہ اس مختصر کارواں میں 3 خچریں بھی سامان سے لدی ہوئی تھیں۔ ان سامان میں کھانے پینے کی اشیاء تھیں جو قاسم خان کے ساتھ جانے والے جوانوں کے کھانے میں کام آ سکتی تھیں۔ خیمے سے باہر نکل کر احمد شاہ نے پہلے خچروں پر لدے ہوئے سامان کا جائزہ لیا، ان مسلح جوانوں کو دیکھا جو قاسم خان کی سرکردگی میں روانہ ہونے والے تھے۔
پھر وہ قاسم خان کے پاس آیا اور اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، قاسم خان، اب تم اپنے ساتھیوں کے ساتھ یہاں سے رات کی تاریکی میں کوچ کر جاؤ۔ میں دعا کرتا ہوں کہ خداوند قدوس تمہیں اپنے اس مقصد اور مہم میں کامیابی اور کامرانی عطا کرے۔ احمد شاہ کا یہ حکم پاتے ہی قاسم خان حرکت میں آیا اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ لشکرگاہ سے کوچ کر گیا۔ پشاور سے نکل کر قاسم خان درہ خیبر کے ذریعے اس شاہراہ پر سفر کرتا رہا جو کابل کی طرف جاتی تھی۔ پھر راستے میں بائیں طرف اس شاہراہ پر مڑ گیا تھا جو جلال آباد اور غزنی سے ہوتی ہوئی سیدھی قندھار کی طرف جاتی تھی۔ اس شاہراہ پر سفر کرتے ہوئے اپنے ساتھیوں کے ساتھ قاسم خان پہلے غزنی پہنچا۔ یہاں اس نے 1-2 روز رک کر قیام کیا، اپنے ساتھیوں کو آرام کرنے کا موقع بھی فراہم کیا۔ پھر اس نے غزنی سے قندھار کی طرف جانے والی شاہراہ چھوڑ دی اور شمال کی طرف جانے والی شاہراہ کا رخ کر لیا۔ دریائے ہلمند کے کنارے اس نے دوسرا قیام کیا تھا۔ وہاں سے کوچ کرنے کے بعد وہ فراح شہر پہنچا۔ فراح سے سبزوار اور سبزوار سے وہ برق رفتاری کے ساتھ اس شاہراہ پر سفر کر رہا تھا جو سبزوار سے سیدھی ہرات شہر کی طرف جاتی تھی۔ شام کے وقت ایک روز قاسم خان اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہرات شہر کے نواح میں پہنچ گیا۔ ایک سرائے میں اس نے قیام کیا تھا۔ اپنے ساتھیوں اور اپنے لیے اس نے سرائے میں چند کمرے حاصل کیے۔ ایک روز سب نے آرام کیا۔ دوسرے روز سارے ساتھیوں کو قاسم خان نے اپنے کمرے میں جمع کیا۔ جب سارے ساتھی جمع ہو گئے تو کمرے کا دروازہ قاسم خان نے بند کر دیا۔ پھر وہ اپنے ساتھیوں کو مخاطب کر کے کہنے لگا، میرے ساتھیوں، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، مجھے غور سے سنو۔ کل سے ہم اپنی مہم کی ابتدا کریں گے۔ سبزے فروشوں کے بھیس میں ہم ہرات شہر میں داخل ہوں گے۔ ہم سب کے گھوڑے اسی سرائے کے استبل میں رہیں گے۔ ہمارے پاس جو 3 خچریں ہیں ان کے وہ بورے جن میں سامان لے کر ہم آئے تھے ان کو خالی کر کے خچروں پر رکھ دیا جائے گا، اور ان خچروں پر کل دن کے کسی وقت اس راہ کے گرد و نواح میں کسانوں سے سبزی خرید کر بوریوں کے اندر بھر لیں گے۔ پھر ہم سب شام سے تھوڑی دیر قبل سبزی لدی خچروں کو ہانکتے ہوئے ہرات شہر میں داخل ہوں گے۔ تم زیادہ فکر مند نہ ہونا، میں ہرات شہر اور اس کے قلعے کے چپے چپے سے واقف ہوں، اس لیے کہ میں نے ایک عرصہ اس شہر میں گزارا ہے۔ باہر سے آنے والے سبزی فروش جہاں شہر میں داخل ہو سکتے ہیں وہاں انہیں قلعے کے اندر بھی داخل ہو کر سبزی فروخت کرنے کی اجازت ہے۔ لہذا سبزی لدی خچروں کے ساتھ ہی ہم قلعے کی حدود میں داخل ہوں گے، اس کے بعد اپنے کام کی ابتدا کریں گے۔ سنو میرے ساتھیوں، جہاں یہ کام پرخطر ہے وہاں کسی قدر جان لیوا بھی ہے، لہذا اس کام کی ادائیگی کے لیے ہمیں بڑی ہوشیاری، دانشمندی اور کمال رازداری سے کام لینا ہوگا۔ میں تم لوگوں کو کسی بھی وقت خطرے میں ڈالنے کی کوشش نہیں کروں گا۔ تم میں سے ہر ایک کی جان میرے لیے بہت قیمتی ہے اور بڑی اہمیت کی حامل ہے، لہذا میں تم سب کی حفاظت ایسے کروں گا جس طرح اپنی جان کی حفاظت کروں گا۔ یہ کام ہمیں بہرحال کرنا ہے اور شاہ پسند کے اہل خانہ کو یہاں سے نکال کر ہم نے پشاور کی طرف لے جانا ہے۔ اب تم سب لوگ اپنے کمروں میں جا کر آرام کرو، کل شام سے پہلے سبزی کا انتظام ہو جائے گا۔ سبزی خچروں کے اوپر بوروں میں لاد دی جائے تو مجھے اطلاع کر دینا، پھر یہاں سے کوچ کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی قاسم خان کے ساتھی اٹھ کر اس کے کمرے سے چلے گئے۔ دوسرے روز شام سے تھوڑی دیر پہلے قاسم خان کے ساتھیوں نے جب اسے اپنی تیاریاں مکمل کر لینے کی اطلاع کی تو قاسم خان اپنے کمرے سے باہر آیا۔ اس نے دیکھا اس کے 8 ساتھی سرائے کے استبل کے قریب کھڑے ہوئے تھے۔ قاسم خان ان کے پاس آ کر کچھ پوچھنے ہی والا تھا کہ اس کا ایک ساتھی بولا اور اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، ہم نے سبزی سے لدی ہوئی خچریں سرائے کے باہر کھڑی کر دی ہیں۔ کوبک اور ہمارے 2 ساتھی ان خچروں کے پاس کھڑے ہیں۔ میرے خیال میں چونکہ سورج غروب ہونے والا ہے لہٰذا ہمیں ہرات شہر کی طرف کوچ کر جانا چاہیے۔ قاسم خان نے اپنے اس ساتھی کی تجویز سے اتفاق کیا۔ سب سرائے سے باہر نکلے۔ سرائے سے باہر 3 خچریں سبزی سے لدی ہوئی کھڑی تھیں۔ ان کے قریب ہی کوبک اور ان کے 2 ساتھی کھڑے تھے۔ ان سب کو لے کر قاسم خان ہرات کی طرف کوچ کر گیا تھا۔ ہرات شہر تک پہنچتے پہنچتے سورج غروب ہو گیا تھا۔ فضاؤں کے اندر تاریکیاں پھیلنے لگی تھیں۔ اپنی سبزی لدی خچروں کو وہ ہانکتے ہوئے ہرات شہر میں داخل ہوئے۔ شہر کی مختلف سڑکوں سے ہوتے ہوئے وہ شہر کے قلعے کے دروازے کے قریب آئے اور خچروں کو ہانکتے ہوئے وہ بغیر کسی رکاوٹ کے قلعے میں بھی داخل ہو گئے تھے۔ قلعے میں داخل ہونے کے بعد
قاسم خان نے خچروں پر لدی ساری سبزی ایک آدمی کے ہاتھ فروخت کر دی۔ اس کے بعد قلعے کے باہر سے اس نے 3 مردانہ لباس خریدے۔ اپنے 5 ساتھیوں کو اس نے حکم دیا کہ وہ خالی خچریں لے کر قلعے سے نکل جائیں اور شہر کے مشرقی دروازے سے ذرا پہلے سڑک کے کنارے رک کر اس کا انتظار کریں۔ قاسم کا یہ حکم سن کر اس کے 5 ساتھی تینوں خچروں کو لے کر قلعے سے نکل گئے تھے۔ باقی 5 ساتھی اور کوبک کو لے کر قاسم خان آگے بڑھا۔ ایک جگہ اچانک اس نے اپنے ساتھیوں کو رک جانے کا اشارہ کیا۔ اب فضاؤں میں تاریکی گہری ہو چکی تھی اور جگہ جگہ مکانوں کے اندر مشعلیں اور چربی سے جلنے والے دیے روشن ہو گئے تھے۔ رات کی تاریکی میں اچانک قاسم خان نے ایک شخص پر چیتے کی طرح جست لگائی اور اسے اپنے نیچے دبوچ لیا۔ وہ قلعے کا کوئی محافظ تھا جس پر رات کی تاریکی میں قاسم خان ٹوٹ پڑا تھا۔ اس محافظ کو دبوچتے ہی قاسم خان نے اپنا خنجر نکال کر اس کی گردن پر رکھ دیا۔ پھر خنجر پر دباؤ بڑھاتے ہوئے وہ پوچھنے لگا، بتاؤ، احمد شاہ ابدالی کے وزیر شاہ ولی خان کی بیوی اور دونوں بیٹیوں کو قلعے کے کس کمرے میں بند کیا گیا ہے؟ اس پر وہ محافظ کہتے ہوئے ہچکچایا۔ اس پر قاسم نے جب اپنے خنجر کی نوک اس کی شہ رگ پر رکھ کر دباؤ ڈالنا شروع کیا تو وہ محافظ کانپتی اور کپکپاتی ہوئی آواز میں کہنے لگا، مجھے جان سے مت مارو، میں سب کچھ صحیح بتا دیتا ہوں۔ دیکھو، احمد شاہ ابدالی کے وزیر شاہ ولی خان کی بیوی اور بیٹیوں کو قلعے کے کسی زندان میں قید نہیں کیا گیا، بلکہ انہیں قلعے کے مہمان خانے کے ایک کمرے میں رکھا گیا ہے۔ دراصل ہرات کا حکمران امیر خان خوفزدہ ہے کہ طاقت اور قوت حاصل کرنے کے بعد احمد شاہ ابدالی ہرات پر حملہ آور ہوگا۔ امیر خان نے شاہ ولی خان کی بیوی اور بچوں کو اس لیے قید کر رکھا ہے کہ اگر احمد شاہ ابدالی ہرات پر حملہ آور ہوگا تو وہ شاہ ولی خان کی بیوی اور بیٹیوں کو شہر کی فصیل کے اوپر کھڑا کر دے گا اور احمد شاہ سے کہے گا کہ وہ شہر پر حملہ آور نہ ہو، اور پھر یہ دھمکی دے گا کہ اگر احمد شاہ نے ایسا نہ کیا تو وہ شاہ ولی خان کی بیوی اور دونوں بیٹیوں کے سر کاٹ کر فصیل سے نیچے پھینک دے گا۔ امیر خان کو امید ہے کہ ایسی دھمکی پر احمد شاہ ہرات پر حملہ آور ہونے کی کوشش نہیں کرے گا، اس لیے کہ اس کے اپنے وزیر شاہ ولی خان کے ساتھ بہت اچھے اور برادرانہ تعلقات ہیں اور کبھی بھی وہ اس کی بیوی اور بچیوں کو مرتے ہوئے نہ دیکھ سکے گا۔ یہاں تک کہنے کے بعد وہ محافظ خاموش ہوا تو قاسم خان نے اسے مخاطب کر کے پوچھا، کیا شاہ ولی خان کی بیوی اور بیٹیوں کو قلعے کے اندر یا قلعے کے باہر آنے جانے کی اجازت ہے؟ اس پر وہ محافظ کہنے لگا، گو انہوں نے مہمان خانے میں قیام کر رکھا ہے، لیکن ان پر ہر وقت 2 محافظ رہتے ہیں تاکہ وہ کہیں بھاگ نہ جائیں۔ بہرحال ان پر کوئی زیادہ پابندیاں نہیں ہیں، انہیں قلعے کے اندر گھومنے یا قلعے سے نکل کر شہر کے اندر خرید و فروخت کرنے کی اجازت ہے، لیکن جہاں کہیں بھی جاتی ہیں ان کے ساتھ 2 محافظ ضرور ہوتے ہیں تاکہ وہ یہاں سے نکل کر بھاگ جانے کی کوشش نہ کریں۔ محافظ سے یہ معلومات حاصل کرنے کے بعد قاسم خان نے اپنے قریب کھڑے اپنے ساتھی کو مخاطب کر کے کہا، اس کی ٹانگیں اور ہاتھ پشت پر باندھ دو اور اس کے منہ پر کپڑا بھی کس کر باندھ دو تاکہ ہمارے حرکت میں آنے تک یہ کسی پر کوئی انکشاف نہ کر سکے، میں اسے جان سے نہیں مارنا چاہتا۔ اس پر قاسم خان کے ساتھی حرکت میں آئے اور اس شخص کی ٹانگیں اور ہاتھ پشت پر باندھنے کے بعد اس کے منہ پر کپڑا بھی کس کر باندھ دیا گیا۔ اس کے بعد قاسم خان اپنے ساتھیوں کو لے کر دائیں طرف ذرا پہلے دکھائی دیتی ہوئی ایک عمارت کی طرف بڑھنے لگا۔ یہ عمارت ہرات کے قلعے کا مہمان خانہ تھا۔ عمارت کے قریب جانے کے بعد قاسم خان نے اپنے پہلو میں چلتے ہوئے کوبک کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، دیکھو کوبک، ہم میں سے تم واحد شخص ہو جو شاہ ولی خان کی بیوی اور بیٹیوں کو پہچانتے ہو۔ تھوڑی دیر تک ہم مہمان خانے کی عمارت میں داخل ہوں گے۔ مختلف کمروں کا جائزہ لیتے ہوئے جب میں آگے بڑھوں تو دھیان رکھنا کہ شاہ ولی خان کی بیوی اور بیٹیاں کس کمرے میں ہیں۔ جواب میں کوبک کہنے لگا، قاسم خان، آپ فکر نہ کیجیے، میں پوری طرح چوکس ہوں اور اپنے ذہن کو بیدار رکھ کر آپ کے ساتھ مہمان خانے میں آگے بڑھوں گا۔ قاسم خان نے کوبک کی اس گفتگو کا کوئی جواب نہ دیا، اس لیے کہ وہ مہمان خانے کی عمارت میں داخل ہو گئی تھی۔ 3-4 کمروں کے سامنے سے گزرنے کے بعد اچانک ایک کمرے کے سامنے، جس کے اندر سے چھوٹی سی ایک مشعل کی روشنی کھڑکی سے چھن کر باہر آ رہی تھی، کوبک ٹھٹک کر رہ گیا تھا۔ پھر وہ قاسم خان کے قریب آیا اور اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، یہ بائیں طرف جو کمرہ ہے اس کے اندر ہی شاہ ولی خان کی بیوی اور بیٹیاں ہیں۔ میں نے کھڑکی میں سے خود روشنی میں ان کی صورت دیکھی ہے۔
اس پر قاسم خان نے کہا اگر یہ بات ہے تو تم اس کمرے کے اندر جاؤ اور جائزہ لو کہ کیا واقعی وہ وہی ہیں۔ اگر ایسا ہے تو وہ تمہیں پہچان لیں گی اور تمہیں دیکھ کر خوش اور مطمئن ہوں گی۔ اگر وہ وہی ہوں تو پھر تم مجھے اطلاع کرنا، میں بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ کمرے میں داخل ہو جاؤں گا۔ اور سنو، یہاں تک کہنے کے بعد قاسم رک گیا کیونکہ ایک پہرے دار ان کے قریب آیا اور کڑکتی ہوئی آواز میں پوچھا تم لوگ کون ہو اور کس سے ملنا چاہتے ہو؟ اس پر قاسم خان اس پہرے دار کے قریب آیا اور اسے مخاطب کر کے کہنے لگا شاہ ولی خان کی بیوی اور بیٹیاں یہ بائیں طرف والے کمرے میں ٹہری ہوئی ہیں، ہم ایک انتہائی ضروری کام سے ان سے ملنا چاہتے ہیں۔ اس پر وہ پہرے دار کہنے لگا وہ تینوں اسی کمرے میں ٹہری ہوئی ہیں، لیکن تمہیں ان سے ملنے کی قطعاً کوئی اجازت نہیں۔ اس کے ساتھ ہی اس پہرے دار کو خاموش ہو جانا پڑا، اس لیے کہ قاسم خان نے کسی خونخوار تیندوے کی طرح اس پر جست لگا دی اور اسے دبوچتے ہوئے وہ کمرے کے اندر لے گیا۔ اس کے ساتھ ہی قاسم خان کے پیچھے پیچھے اس کے ساتھی بھی اس کمرے میں داخل ہو گئے تھے، اور کمرے میں داخل ہونے کے بعد کوکب نے بڑی ہوشیاری سے کام لیا اور کمرے کا دروازہ فوراً بند کر دیا، کھڑکیاں اس نے بند کر دی تھیں۔ اتنی دیر تک شاہ ولی خان کی بیوی اور بیٹیاں بھی ان کے گرد جمع ہو گئی تھیں۔ انہوں نے جب کوکب کو دیکھا تو شاہ ولی خان کی بیوی بے پناہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگی کوکب تم یہاں، تم کب آئے؟ میں سمجھتی ہوں تمہارا آنا ہماری مصیبتوں کے چھٹکارے کا باعث بن سکتا ہے۔ اس پر کوکب بولا اور کہنے لگا خانم فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ سب کچھ آپ تینوں کی رہائی کے لیے کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد قاسم خان حرکت میں آیا، جس پہرے دار کو اس نے دبوچا تھا اسے اس نے اپنے ساتھیوں کے حوالے کرتے ہوئے کہا اس پر نگاہ رکھو اور اس کا منہ بند رکھنا۔ جس محافظ کو میں نے راستے میں پکڑا تھا اس نے کہا تھا کہ ان تینوں ماں بیٹیوں پر ہر وقت 2 پہرے دار رہتے ہیں، اس کا مطلب ہے دوسرا پہرے دار دوسری طرف کھڑا رہ کر اپنے فرائض انجام دیتا ہوگا، لہٰذا میں اس کی طرف جاتا ہوں اور اسے بھی قابو کر کے لانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی قاسم خان مہمان خانے کے اس کمرے کی دوسری طرف دروازے کی اوٹ میں جا کر کھڑا ہو گیا تھا۔ دروازے کی اوٹ میں سے اس نے دیکھا اس سمت میں ایک پہرے دار کھڑا تھا، لیکن اس کا رخ کمرے کے دروازے کی طرف تھا۔ قاسم خان دروازے کے پیچھے چھپ کر کھڑا رہا، اسے زیادہ دیر انتظار نہ کرنا پڑا، اس لیے کہ پہرے دار کمرے کے سامنے ٹہلنے لگا تھا۔ جو ہی ٹہلتے ٹہلتے اس پہرے دار کی پشت دروازے کی طرف ہوئی، قاسم خان باہر نکلا اور دبے پاؤں آگے بڑھتے ہوئے اس نے بایاں بازو اس پہرے دار کی گردن کے گرد لپیٹ لیا، دایاں ہاتھ اس کے منہ پر رکھتے ہوئے اس کی آواز کو بند کر دیا، پھر اسے گھسیٹتا ہوا کمرے کے اندر لے گیا اور پھر دروازہ اس نے بند کر دیا تھا۔ دوسرے محافظ کو دبوچے ہی دبوچے قاسم خان شاہ ولی خان کی بیوی اور بیٹیوں کے پاس آیا اور شاہ ولی خان کی بیوی کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا اگر میں غلطی پر نہیں تو آپ شاہ ولی خان کی بیوی عادلیہ ہیں اور آپ کے ساتھ آپ کی دونوں بیٹیاں ہمامہ اور ارزون ہیں۔ دیکھیے میرا نام قاسم خان ہے، میں اپنے ساتھ آنے والے ان ساتھیوں کا سربراہ ہوں اور مجھے احمد شاہ ابدالی نے تم تینوں کو اسیری اور قید سے نجات دلانے کے لیے روانہ کیا ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں کیا آپ کی اس رہائش گاہ میں کوئی طہارت خانہ بھی ہے؟ شاہ ولی خان کی بیوی عادلیہ بولی اور کہنے لگی دیکھ بیٹے، سب سے پہلے میں تیرا شکر ادا کرتی ہوں کہ تو اس خطرناک مہم پر آیا۔ میں سمجھتی ہوں کہ اب تک تو نے جس طرح اپنی کارگزاری کا مظاہرہ کیا ہے مجھے یقین ہے کہ تو ہمیں یہاں سے نکالنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ دیکھ تو میرے ساتھ آ، میں تجھے طہارت خانہ بتاتی ہوں۔ عادلیہ ایک طرف چل دی، اس کے پیچھے پیچھے پہرے دار کو دبوچ کر قاسم خان بھی اسے گھسیٹتے ہوئے لے گیا۔ اپنے ساتھیوں کو اس نے دوسرے پہرے دار کو بھی ادھر ہی لانے کو کہا۔ دونوں پہرے داروں کو طہارت خانے میں بند کر دیا گیا۔ پھر قاسم خان نے اپنے ساتھیوں کو مخاطب کر کے کہا تم لوگ طہارت خانے میں داخل ہو جاؤ۔ پہرے داروں نے جو مخصوص لباس پہن رکھا ہے وہ اتار کر تم میں سے 2 ساتھی پہن لیں اور اس کمرے کی چادریں لے کر پہرے داروں پر ڈال دیں اور طہارت خانے میں ان کے ہاتھ پاؤں باندھ کر ان کے منہ پر کپڑے بھی ڈال دیں اور اگر ہو سکے تو ان پر کمبل ڈال دیں کہ رات کے وقت وہ سردی سے مرنے نہ پائیں۔ اور ہاں، اس کمرے سے نکلتے وقت 4 کمبل اپنے ساتھ لے لیں۔ راستے میں جس پہرے دار کو ہم باندھ کر آئے ہیں اس پر بھی کمبل ڈال دیں گے تاکہ وہ بھی رات کی سردی سے بچا رہے، اس لیے کہ ان لوگوں کا کوئی قصور نہیں، میں انہیں قتل نہیں کرنا چاہتا، جو کچھ میں ان سے حاصل کرنا چاہتا تھا وہ کر چکا ہوں۔ اس پر شاہ ولی خان کی بیوی عادلیہ بولی دیکھ بیٹے، یہ فیصلہ بہتر فیصلہ ہے،
اور میں اس کی تعریف کرتی ہوں، لیکن ان پہرے داروں کو زندہ چھوڑنا خود اپنی موت کے پروانے پر مہر لگانے کے مترادف ہے۔ جب ان پہرے داروں کو طہارت خانے سے نکالا جائے گا تو یہ بتا دیں گے کہ تم لوگ ہم تینوں کو یہاں سے نکالنے میں کامیاب ہو گئے ہو۔ میری مانو تو ان محافظوں کو قتل کر دو تاکہ ہمارے بعد یہ کسی سے ہمارے خلاف نہ کہہ سکیں، اور جس محافظ کو تم راستے میں باندھ آئے ہو اس کا بھی کام تمام کرنا چاہیے۔ قاسم خان کے ساتھیوں نے بھی شاہ ولی خان کی بیوی کی اس تجویز سے اتفاق کیا تھا، لہذا قاسم خان اس تجویز کو مان گیا۔ اس کے بعد قاسم خان کے ساتھی حرکت میں آئے۔ ان دونوں محافظوں کا مخصوص لباس اتار کر قاسم خان کے دو ساتھیوں نے پہن لیا اور ان محافظوں کو قتل کر دیا گیا۔ اس کے بعد قاسم خان شاہ ولی خان کی بیوی عادلیہ کی طرف متوجہ ہوا۔ اپنے کاندھے کے ساتھ لٹکے ہوئے چرمی زنبیل کے اندر سے اس نے 3 مردانہ لباس نکالے اور عادلیہ کو تھماتے ہوئے کہا، خانم یہ تینوں لباس سنبھال کر رکھ لیں۔ قلعے سے نکلنے کے بعد آپ ماں بیٹیاں اپنے موجودہ لباسوں کے اوپر یہ مردانہ لباس پہن لیں گی تاکہ شہر کے دروازے سے نکلتے وقت آپ تینوں کو کوئی پہچان نہ سکے۔ اب آپ تینوں ماں بیٹیاں حرکت میں آئیں اور جو کچھ آپ کے پاس نقدی اور زیور کی صورت میں ہے وہ لے کر ہمارے ساتھ ہو لیں۔ اس کے علاوہ کوئی بھی چیز یہاں سے اٹھانے کی کوشش نہ کریں۔ قاسم خان کی یہ باتیں سننے کے بعد عادلیہ کہنے لگی، آپ لوگ یہیں رک کر انتظار کریں، میں اپنے بیٹیوں کے ساتھ ابھی تیار ہو کر آتی ہوں۔ اس کے ساتھ ہی عادلیہ، ہمامہ اور ارزون تینوں ماں بیٹیاں ساتھ والے کمرے میں چلی گئی تھیں۔ تھوڑی ہی دیر بعد تینوں ماں بیٹیاں اس کمرے سے نکلیں۔ عادلیہ نے اپنے ہاتھ میں ریشمی کپڑے کی ایک پوٹلی پکڑ رکھی تھی۔ وہ پوٹلی اس نے قاسم خان کو تھماتے ہوئے کہا، قاسم خان میرے بیٹے، یہ پوٹلی تم خود سنبھال کر رکھو، اس میں نقدی کے علاوہ ہم تینوں ماں بیٹی کا زیور بھی ہے۔ میرے خیال میں ہماری نسبت تم اس کی بہتر حفاظت کر سکتے ہو، کہو ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ قاسم خان اپنے ان دونوں ساتھیوں سے مخاطب ہوا جنہوں نے مرنے والے دونوں محافظوں کا مخصوص لباس پہن لیا تھا۔ سنو میرے ساتھیوں، اب ہم یہاں سے نکلیں گے۔ ہمارے 3 ساتھی ہم سے پہلے نکل جائیں گے اور ہمارے آگے قلعے کے دروازے کی طرف جائیں گے۔ اس کے بعد خانم تم اپنی دونوں بیٹیوں کے ساتھ یہاں سے روانہ ہوں گی، اس حالت میں کہ تم دونوں میں سے پہرے داروں کی حیثیت سے تلوار سونتے میرے ساتھی ایک آگے اور ایک پیچھے ہوگا، اور پھر تمہارے نکلنے کے بعد ذرا فاصلہ رکھ کر میں اور کوکب بھی تمہارے پیچھے پیچھے ہو لیں گے۔ اس طرح ہم پر کوئی شک بھی نہیں کرے گا اور ہم قلعے سے نکل کر شہر میں داخل ہو سکیں گے۔ شہر کے اندر جا کر ہم نے کیا کرنا ہے یہ میں اندر چل کر تم کو بتاؤں گا۔ اب تم لوگ حرکت میں آؤ تاکہ یہاں سے کوچ کر سکیں۔ قاسم خان کی تجویز کے مطابق پہلے 3 ساتھی اس کمرے سے نکل کر قلعے کے دروازے کی طرف چل پڑے۔ اس کے بعد عادلیہ، ہمامہ اور ارزون نکلی۔ پھر اس کے 2 مسلح ساتھیوں میں سے ایک ان کے آگے اور دوسرا ان کے پیچھے تھا۔ اس طرح وہ بھی وہاں سے روانہ ہو گئے۔ اس کی تھوڑی دیر بعد فاصلہ رکھ کر قاسم اور کوکب بھی قلعے کے دروازے کی طرف روانہ ہو گئے تھے۔ قلعے کے دروازے کی طرف جاتے ہوئے راستے میں قاسم خان نے اس محافظ کا بھی خاتمہ کر دیا تھا جسے دبوچ کر اس نے معلومات حاصل کی تھیں۔ قلعے کے دروازے کے محافظوں نے عادلیہ اور اس کی دونوں بیٹیوں کو قلعے سے نکل کر شہر میں داخل ہونے پر کوئی اعتراض نہ کیا، اس لیے کہ معمول کے مطابق ایک محافظ ان کے پیچھے اور ایک محافظ ان کے آگے تھا۔ اس طرح وہ سب بغیر کسی پوچھ تاچھ کے قلعے سے نکل کر شہر میں داخل ہو گئے۔ شہر میں داخل ہونے کے بعد وہ اسی طرح اپنے درمیان کچھ فاصلہ رکھ کر آگے بڑھ رہے تھے، یہاں تک کہ قاسم کے ساتھی اس جگہ آن رکے جہاں ان کے دوسرے ساتھی اپنے تینوں خچروں کو لیے کھڑے تھے۔ ان ساتھیوں کے رکنے کی وجہ سے عادلیہ، ہمامہ اور ارزون بھی وہاں آ رکی تھیں۔ تھوڑی دیر میں قاسم اور کوکب بھی وہاں پہنچ گئے۔ پھر قاسم خان شاہ ولی خان کی بیوی عادلیہ کو مخاطب کر کے کہنے لگا، خانم میں ان خچروں کو ایک قطار میں کھڑا کر دیتا ہوں، ان کی اوٹ میں آپ تینوں ماں بیٹیاں وہ مردانہ لباس پہن لیں جو میں نے آپ لوگوں کو مہیا کیے ہیں، اور جلدی کریں تاکہ ہم فوراً شہر سے نکل کر پشاور کی طرف کوچ کر سکیں، جہاں احمد شاہ اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کیے ہوئے ہے اور بڑی بے چینی سے میری واپسی کا انتظار کر رہا ہوگا۔ سنو خانم، یہاں ہیرات شہر میں اب ایک لمحے کی تاخیر بھی ہمارے لیے خطرے اور اندیشے کا باعث بن سکتی ہے، لہٰذا آپ تینوں ماں بیٹیاں خچروں کی اوٹ میں ہو جائیں اور رات کی تاریکی میں لباس پہن کر شہر سے نکلنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ ساتھ ہی قاسم خان کے کہنے پر اس کے ساتھیوں نے تینوں خچروں کو ایک لائن میں کھڑا کر دیا اور ان کی اوٹ میں ان تینوں ماں بیٹیوں نے پہلے سے پہنے ہوئے اپنے لباس پر مردانہ لباس پہن لیے تھے۔
اور اس کے بعد وہ سب اکٹھے ہو کر تینوں خچروں کے ساتھ شہر کے مشرقی دروازے کی طرف بڑھنے لگے تھے۔ شہر کے دروازے کے قریب جا کر قاسم خان پھر کہنے لگا اور شاہ ولی خان کی بیوی عادلیہ کو مخاطب کر کے کہنے لگا، خانم، آپ اور آپ کی دونوں بیٹیاں میرے ساتھیوں کے درمیان رہیں، کوشش کریں کہ آپ کے چہرے چھپے ہی رہیں تاکہ کوئی آپ کو پہچان نہ سکے۔ اس پر عادلیہ کہنے لگی، تاہم قلعے کے محافظ تو ہمیں اچھی طرح جانتے ہیں، شہر کے دروازوں کے محافظ ہم سے واقف نہیں، اس لیے کہ ہمارا واسطہ اور تعلق ان سے نہیں پڑتا رہا۔ بہرحال ہم تینوں ماں بیٹیاں احتیاط کرتی ہیں اور تمہارے ساتھیوں کے درمیان میں رہتی ہیں۔ اس کے ساتھی عادلیہ، ہمامہ اور ارزون تینوں قاسم خان کے ساتھیوں کے بیچ میں رہ کر آگے بڑھنے لگی تھی۔ ہرات شہر کے مشرقی دروازے کے محافظ چونکہ قاسم خان اور اس کے ساتھیوں کو تھوڑی دیر پہلے سبزی لے کر شہر میں داخل ہوتے ہوئے دیکھ چکے تھے، لہٰذا جب وہ خچروں پر رکھے ہوئے خالی بورے لے کر دروازے سے باہر نکلنے لگے تو انہوں نے کوئی شک اور شبہ نہیں کیا بلکہ انہیں شہر سے نکل جانے دیا۔ اس طرح قاسم خان اور اس کے ساتھی شاہ ولی خان کی بیوی عادلیہ اور دونوں بیٹیوں ہمامہ اور ارزون کو لے کر ہرات شہر سے نکل گئے تھے۔ سرائے کے قریب آ کر قاسم خان نے اپنے ساتھیوں کو رک جانے کا حکم دیا۔ جب اس کے ساتھی رک گئے تو قاسم خان اپنے ساتھیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، سنو میرے بھائیوں، میں خانم اور ان کی دونوں بیٹیوں کو اور کوکب اور خچروں کو لے کر یہیں کھڑا رہوں گا، تم میں سے 3 ساتھی بھی یہیں میرے ساتھ کھڑے رہو، باقی سرائے کی طرف جاؤ اور سارے گھوڑوں کو وہاں سے نکال لاؤ، کھانے پینے کا وہ سامان جو خچروں پر لاد کر ہم لے کر آئے تھے، ان میں سے جو حصہ بچ گیا ہے وہ بھی تم گھوڑوں پر لاد کر لے آؤ، یہاں لا کر اسے خچروں پر لاد دیں گے، پر یہ کام جلدی کرو اس لیے کہ ہمیں وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے، جوں جوں رات گزرے گی توں خطرات ہمارے اوپر منڈلاتے رہیں گے، اور ہاں، تم میں سے جو 2 ساتھیوں نے ہرات کے محافظوں کا لباس پہن رکھا ہے یہ بھی اتار پھینکو اور یہاں کہیں گڑھا کھود کر اسے دفن کر دو۔ قاسم خان کی اس گفتگو کے جواب میں اس کے ساتھی حرکت میں آئے۔ جن 2 ساتھیوں نے محافظوں کا لباس پہنا تھا وہ انہوں نے اتارا اور گڑھا کھود کر دفن کر دیا۔ پھر اس کے ساتھی بڑی تیزی سے سرائے کی طرف چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد وہ گھوڑوں کو لائے، ان پر کھانے پینے کی وہ اشیاء بھی لدی ہوئی تھیں جو وہ خچروں پر لاد کر لائے تھی۔ پھر وہ اشیاء خچروں پر رکھے ہوئے بوروں میں بھر دی گئی تھی۔ قاسم خان پھر کہنے لگا، تم میں سے 3 ساتھی اپنے 3 دیگر ساتھیوں کے پیچھے سوار ہو جائیں اور 3 گھوڑے خالی کر دیں، ان تینوں گھوڑوں پر خانم اور ان کی بیٹیاں سوار ہو جائیں گی اور فوراً یہاں سے کوچ کرنے والی بات کریں۔ قاسم خان کا یہ حکم پاتے ہی اس کے ساتھی فوراً گھوڑوں پر سوار ہو گئے۔ 3 گھوڑے خالی کر دیے گئے اور 3 گھوڑوں پر 2 ساتھی سوار ہو گئے تھے۔ خالی ہونے والے 3 گھوڑوں پر ان ماں بیٹیوں کو سوار کرا دیا گیا۔ پھر قاسم خان اپنے ساتھیوں کے ساتھ حرکت میں آیا اور تینوں خچروں کو بڑی تیزی کے ساتھ اپنے آگے آگے ہانکتے ہوئے وہ اس شاہراہ پر بڑی تیزی سے سفر کرنے لگے تھے جو ہرات سے سبز شہر کی طرف جاتی تھی۔ اپنے ساتھیوں کے ساتھ قاسم خان برق رفتاری سے شاہراہ پر سفر کرتا رہا۔ سبز شہر میں رکے بغیر وہ آگے نکل گئے اور دوسرے روز سورج غروب ہونے سے کافی پہلے وہ دریائے ہلمند کے کنارے آن پہنچے تھے۔ دریا کے کنارے آ کر شاہ ولی خان کی بیوی عادلیہ نے اپنے گھوڑوں کی باگیں کھینچتے ہوئے اسے روکا۔ پھر وہ قاسم خان کو مخاطب کر کے کہنے لگی، قاسم خان، میرے بیٹے، اب ہم نے کافی فاصلہ طے کر لیا ہے، میں سمجھتی ہوں اب ہم خطرات سے باہر ہیں۔ میری بیٹیاں گھوڑوں پر لگاتار سفر کرتے ہوئے تھک چکی ہوں گی، وہ کئی بار مجھ سے شکایت بھی کر چکی ہیں کہ انہیں اب کہیں آرام کرنا چاہیے۔ میری تجویز ہے کہ دریا کے کنارے کہیں سستا کر آرام کر لینا چاہیے، اسی دوران ہمیں کچھ کھا پی کر تازہ دم بھی ہو لینا چاہیے۔ اس پر قاسم خان اپنے ساتھیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، میرے ساتھیوں، دریائے ہلمند کے کنارے پڑاؤ کر لو، خانم اور ان کی بیٹیاں لگاتار سفر کرتے ہوئے تھک چکی ہیں، یہاں دریا کے کنارے آگ کا الاؤ روشن کر دو، کھانے پینے کی اشیاء گرم کرو، کھانا کھاؤ، تازہ دم ہو جاؤ، اور اس کے بعد پھر یہاں سے کوچ کرتے ہیں۔ قاسم خان کا حکم پاتے ہی اس کے سارے ساتھی گھوڑوں سے اتر گئے، خچروں پر لدا ہوا سامان بھی اتار لیا گیا، اور اس کے بعد قاسم خان کے ساتھیوں نے دریا کے کنارے کنارے خشک لکڑیاں جمع کر کے ایک جگہ رکھ دی تھیں اور آگ کا الاؤ بھی روشن کر دیا گیا۔ پھر وہ سب مل کر آگ کے الاؤ کے گرد بیٹھ گئے۔ کھانے کی جو اشیاء خچروں پر لدی ہوئی تھیں وہ ضرورت کے مطابق گرم کی گئیں۔ پہلے سب نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا،
پھر آپس میں خوش گپی میں لگ گئی تھی تاکہ راستے کی تھکن اور اذیت کو دور کر سکیں۔ کچھ دیر تک سب لوگ دریا کے کنارے بیٹھ کر سستاتے رہے۔ اچانک قاسم خان چونک سا پڑا اور اپنے ساتھیوں کو مخاطب کر کے کہنے لگا، میرے ساتھیوں، اٹھ کھڑے ہو، فوراً یہاں سے کوچ کرنے کی تیاری کرو، اپنا سامان باندھو، ساری اشیاء خچروں پر لاد دو، جس طرح تم سفر کرتے رہے ہو اسی طرح گھوڑوں پر بیٹھو اور فوراً دریائے ہلمند کو پار کر کے فرات شہر کو روانہ ہونے والی شاہراہ پر کوچ کرو۔ قاسم خان کا حکم پاتے ہی اس کے ساتھی خطرے کی بو محسوس کرنے لگے تھے۔ فوراً اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے، سارا سامان انہوں نے لپیٹ کر خچروں پر لاد دیا اور پھر وہ آنن فانن اپنے گھوڑوں پر سوار ہو گئے۔ اس موقع پر شاہ ولی خان کی بیوی عادلیہ قاسم کے قریب آئی اور بدحواسی میں اسے مخاطب کر کے کہنے لگی، قاسم، کیا بات ہوئی؟ تم نے اس قدر بدحواسی میں کوچ کا حکم کیوں دے دیا ہے؟ اس پر قاسم نے ہاتھ کے اشارے سے سبز شہر کی طرف آنے والی شاہراہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، خانم، اس شاہراہ کی طرف دیکھو، میرا دل کہتا ہے کہ کچھ لوگ ہمارے تعاقب میں نکل کھڑے ہوئے ہیں۔ عادلیہ نے جب اس شاہراہ کی طرف دیکھا تو وہ دنگ رہ گئی، اس لیے کہ شاہراہ پر دور دھول کے بادل اڑتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ اس پر عادلیہ فکر مند ہو گئی اور قاسم خان کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی، اب کیا ہوگا بیٹی؟ قاسم خان عادلیہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، گھبرانے یا فکر مند ہونے کی کوئی ضرورت نہیں خانم، میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ تم تینوں کے محافظ کا فرض ادا کرتا ہوں۔ جب تک ہم سب کے جسموں کے اندر خون کا آخری قطرہ بھی باقی ہے اس وقت تک ہم سب مل کر تعاقب کرنے والوں سے تم لوگوں کی حفاظت کریں گے۔ میری آپ سے استدعا ہے خانم کہ آپ اپنی بیٹیوں کے ساتھ فوراً اپنے اپنے گھوڑوں پر بیٹھ جائیں تاکہ فوراً یہاں سے کوچ کیا جا سکے۔ اس پر عادلیہ، ہمامہ اور ارزون تینوں حرکت میں آئیں اور گھوڑوں پر سوار ہو گئیں۔ قاسم خان بھی لمبی چھلانگ لگاتے ہوئے اپنے گھوڑے پر بیٹھا، پھر وہ دریائے ہلمند پر بنے ہوئے کشتیوں کے پل کے ذریعے سے دریا پار کر گئے تھی۔ دریا کے پار جا کر قاسم خان نے مڑ کر دیکھا، ان کے پیچھے شاہراہ پر اڑتی ہوئی دھول پہلے کی نسبت قریب تر آ گئی تھی، اس کے اندر کے سوار ابھی دکھائی دینا شروع نہ ہوئے تھی۔ اس پر قاسم خان فوراً حرکت میں آیا اور اپنے ساتھیوں کو مخاطب کر کے کہنے لگا، میرے ساتھیوں، جو گھوڑوں پر دو دو بیٹھے ہوئے ہیں، میری بات غور سے سنو۔ تم اپنے تینوں گھوڑوں کو اس شاہراہ پر سرپٹ دوڑا دو۔ دیکھتے ہو 3 میل آگے جا کر کوہستانی سنگلان کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ پہلے چھوٹے چھوٹے ٹیلے اور چٹانیں آتی ہیں، پھر بلند کوہستانی سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ وہاں جا کر تم اپنے گھوڑوں کو روکنا اور شاہراہ کے دائیں اور بائیں طرف 2 چٹانوں اور پتھروں کی اوٹ میں ہو کر بیٹھ جانا۔ اس کے بعد ہم اسی رفتار سے آگے بڑھیں گے کہ جب تعاقب کرنے والے ہم تک پہنچیں تو ہم بھی سفر کرتے ہوئے وہاں تک پہنچ جائیں گے جہاں شاہراہ کے دونوں طرف ہمارے 4 ساتھی گھات میں بیٹھے ہو چکے ہوں گے۔ جب تعاقب کرنے والے ہم پر حملہ آور ہونے کی کوشش کریں گے تو میں اپنی تلوار کو مخصوص انداز میں فضا کے اندر بلند کروں گا۔ اس کے ساتھ ہی گھات میں بیٹھے ہوئے ساتھی تعاقب کرنے والوں پر تیر اندازی کر دیں۔ اس طرح بڑی آسانی کے ساتھ تعاقب کرنے والے لوگوں پر ہم قابو پا لیں گے، خواہ ان کی تعداد ہم سے کئی گنا زیادہ ہی کیوں نہ ہو۔ قاسم خان کی اس تجویز پر عادلیہ اور اس کی دونوں بیٹیوں ہمامہ اور ارزون کے چہروں پر مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ انہوں نے اس تجویز کو پسند کیا۔ پھر اس کے وہ ساتھی جو 3 گھوڑوں پر 2 ہو کر بیٹھے تھے، وہ اپنے گھوڑے بھگاتے ہوئے آگے نکل گئے تھے۔ تھوڑی دیر تک 4 ساتھیوں کو دائیں بائیں کنارے چٹانوں کے پیچھے گھات میں بٹھانے کے بعد باقی 2 ساتھی گھوڑوں کو لے کر واپس قاسم خان کے ساتھ آ ملے تھے۔ اتنی دیر تک تعاقب کرنے والے بھی دریائے ہلمند کو عبور کرنے کے بعد ان کے قریب آ گئے تھے اور اب وہ ان کے تعاقب میں گھوڑے بھگاتے ہوئے صاف دیکھے جا سکتے تھے۔ قاسم خان اپنے ساتھیوں کے ساتھ کچھ اور اس رفتار سے آگے بڑھتا رہا کہ جب تعاقب کرنے والوں نے انہیں آ لیا تو وہ وہاں تک پہنچ گئے تھے جہاں شاہراہ کے دونوں طرف ان کے 2 ساتھی گھات میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اب تعاقب کرنے والے ان کے سروں پر پہنچ گئے۔ پھر تعاقب کرنے والوں میں سے ایک بولا، سنو، ہرات شہر سے شاہ ولی خان کی بیوی اور بیٹیوں کو لے کر بھاگنے والوں، تمہاری کوشش، تمہاری سعی، تمہاری جد و جہد کی انتہا ہوئی۔ اب اس شاہراہ کے کنارے تمہاری قبریں بنانے کے بعد ہم شاہ ولی خان کی بیوی اور بیٹیوں کو ہرات شہر واپس لے جانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ قاسم خان نے مڑ کر دیکھا۔ اس نے اندازہ لگایا کہ تعاقب کرنے والے کسی طور 20 سے کم نہیں ہوں گے۔ اس نے اور اس کے ساتھیوں نے فوراً اپنے گھوڑوں کو موڑ لیا
اتنی دیر تک تعاقب کرنے والے بھی ان کے قریب آ کر رک گئے تھے۔ پھر ان کا سربراہ کہنے لگا، تم لوگ کیا سمجھے ہوئے تھے کہ تم اس قدر آسانی سے شاہ ولی خان کی بیوی اور بیٹیوں کو ہرات شہر سے نکال کر بھگا لے جانے میں کامیاب ہو جاؤ گے؟ ہرگز نہیں، ہم تمہیں کسی بھی صورت ایسا کرنے کی اجازت نہیں دیں گے، اس لیے کہ ہرات شہر کا والی امیر خان ان تینوں خواتین سے ایک بہت بڑا کام لینے کا عزم کیے ہوئے ہے۔ لہٰذا امیر خان کا حکم ہے کہ ان سب کی گردنیں کاٹ دی جائیں جو تینوں خواتین کو ہرات شہر سے لے کر بھاگے ہیں۔ لہٰذا سنو، تمہارے حق میں بہتر یہی ہے کہ تم ہتھیار پھینک دو اور اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دو، بصورت دیگر ہم ایک عذاب اور اذیت کی صورت میں تم پر حملہ آور ہوں گے اور تم لوگوں کو کتے کی موت مار کر رکھ دیں گے۔ تعاقب کرنے والوں کے سرخیل کی اس دھمکی کے جواب میں تھوڑی دیر تک فضاؤں میں ایک سکوت، ہیبت زدہ اور کاٹتی خاموشیوں کے ویران حلقے طاری رہے، کچھ اس طرح جیسے افسانوں کے جملوں کے الفاظ مدھم ہو کر خاموش ہو گئے ہوں، یا یہ کہ انگنت جرائم بے پناہ کے مظالم تلے ہر صدا تمناؤں کے ویرانوں اور ہر ہوا جہل کے سایوں میں ڈوب کر رہ گئی ہو۔ تعاقب کرنے والوں کے سربراہ کے الفاظ سن کر قاسم خان کی حیت اس طرح ہو گئی تھی جیسے غاروں کے اندھے دھانوں پر آگ برس گئی ہو۔ اس کی آنکھیں اس طرح قہرمانی کی چمک دینے لگی تھیں جس طرح آفتاب کی خیرہ کن شعاعیں زمین کے گوشے گوشے میں گھس کر اس کے اسرار کھولنے لگتی ہوں۔ اس کے چہرے پر ایسے تاثرات بکھر گئے تھے جیسے اپنے آدرش کی تلاش میں زندگی کی ویرانیاں جوش مارتی ہیں، یا دنیا کے سیاہ خانوں میں جرم کی قوتیں ہر گلی ہر کوچے میں قضا بن کر رقصاں ہونے لگی ہیں۔ قاسم خان کی آواز کچھ اس طرح سنائی دی جیسے بے نام خواہشوں کی سرگوشی کی بے ثباتی کے قصے میں اداس خنک رات کا نوحہ بن کر سنائی دیتی ہیں۔ وہ تعاقب کرنے والے کے سرخیل کو مخاطب کر کے کہنے لگا، سنو تعاقب کرنے والوں، جس راستے سے آئے ہو اسی راستے سے لوٹ جاؤ، اور اگر تم نے ان ویرانوں کے اندر ہم سے ٹکرانے کی کوشش کی تو میں تمہیں تنبیہ کرتا ہوں کہ تمہاری حالت نقش بر آب وہموں کی سیاہی، دوریوں کے خواب اور وقت کی اندھی آہٹوں کی طرح کر کے رکھ دی جائے گی۔ اب بھی وقت ہے، لوٹ جاؤ۔ اگر تم نے میری بات نہ مانی تو تمہارے پاس جانی انجانی بیچارگی، ہزیمت کی کوہر اور سفر کے اس دشت میں نگاہ حزین اور گھٹن کے خوف کے سوا کچھ نہیں رہے گا۔ سنو تعاقب کرنے والوں، اپنے حسد کے الاؤ اور تاریکیوں جیسے شیطانی جذبوں کو سمیٹو اور ہم پر حملہ آور ہونے کے بجائے اپنی زندگیوں کی امان لے کر لوٹ جاؤ۔ اگر تم نے ان ویرانوں کے اندر ہم سے ٹکرانے کی کوشش کی تو میں پھر تمہیں یہ تنبیہ کرتا ہوں کہ تمہارے شعور کی سرحدوں پر ہم گرام باری عالم کے وہ ضرب لگائیں گے کہ صدیوں کے اس سکوت اور بے کرام وسعت افلاک میں تمہارے پاس کوئی حقیقت رہے گی اور نہ ہی کوئی گہرائی۔ اب فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے، چاہے زندگی کو غنیمت جان کر لوٹ جاؤ، چاہے ہم سب سے ٹکرا کر موت سے بغل گیر ہو جاؤ۔ قاسم خان کے یہ دھمکی آمیز الفاظ سن کر تعاقب کرنے والے کے سرخیل کی حالت نمود کی راہ میں حائل انجانے سرکش جذبوں اور حدت لمس کے ساتھ خون آلود اور برف سے ٹکراتے ہوئے خود سر جھونکوں جیسی ہو کر رہ گئی تھی۔ تھوڑی دیر تک طنزیاسی انداز میں وہ مسکراتا رہا، پھر قاسم خان کو مخاطب کر کے کہنے لگا، تیرا اور ہمارا مقابلہ، مجھے اور میرے ساتھیوں کی طرف غور سے دیکھ۔ میرے ساتھ 20 بہترین جنگجو اور مسلح جوان ہیں، جبکہ میں دیکھتا ہوں کہ تمہارے ساتھ شاہ ولی خان کی بیوی اور اس کی دونوں بیٹیوں کے علاوہ صرف 6 مسلح جوان ہیں۔ سن شاہ ولی خان کی بیوی اور بیٹیوں کو لے بھاگنے والے، میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ ان ویرانوں کے اندر اپنے پہلے ہی حملے میں تم سب کی حالت پیاسی کلیوں کی تشنگی میں سمٹی امیدوں جیسی بنا کر رکھ دوں گا۔ تم پر ہمارا حملہ ایسا ثابت ہوگا جیسے خواہشوں کے مزور سمندروں میں لہو کی شبنم کھو کر رہ جائے، یا خوف و وحشت کے طوفان اور غم کی آرزوؤں کے صنم خانے میں رات کے آنچل اور صبح کے دامن سمٹ کر رہ جائیں۔ قاسم خان قہر بھرے انداز میں بولا اور کہنے لگا، گھمنڈ نہ کر، اپنی تعداد کی زیادتی پر مت اترا۔ تعاقب کرنے والوں کا سرخیل کہنے لگا، اگر تجھے کوئی شک ہو یا تو کوئی غلط فہمی میں مبتلا ہو تو ہم پر حملہ آور ہو کر دیکھ۔ میں نے لمحوں کے اندر تیرے ساتھیوں کا خاتمہ نہ کرا دیا تو انسان نہیں غلیظ کتا کہنا۔ قاسم خان نے ان کے الفاظ کا کوئی جواب نہ دیا، بلکہ ایک دم وہ حرکت میں آیا۔ اپنے بائیں ہاتھ کی گرفت اس نے اپنی ڈھال پر مضبوط کر لی، پھر داہنا ہاتھ جس میں اس نے تلوار تھام رکھی تھی اس نے فضا کے اندر بلند کر دیا۔
قاسم خان کا تلوار والا ہاتھ کھڑا ہونا ہی تھا کہ ایک تبدیلی، ایک طوفان، ایک نیا انقلاب اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ شاہراہ کے دائیں اور بائیں طرف گھات میں قاسم خان نے جو اپنے ساتھی بٹھا رکھے تھے، انہوں نے ایسی تیز اور بے خطا تیر اندازی کی کہ تعاقب کرنے والوں میں سے اکثر کو انہوں نے چھید کر رکھ دیا تھا۔ اس تیر اندازی سے تعاقب کرنے والوں میں افراتفری اور بے یقینی کی سی حالت پھیل گئی تھی۔ اسی افراتفری کے عالم میں فائدہ اٹھاتے ہوئے قاسم خان اپنے ساتھیوں کے ساتھ تیرگی کے صحرائے بے کرام پھیلی زاویے بدلتی دھوپ اور سنگریزوں کے طوفان کی طرح حرکت میں آیا، اور غم کی آزمائش، دکھ کا استعارہ اور درد کا طوفان بن کر تعاقب کرنے والوں پر حملہ آور ہو گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے قاسم خان لمحوں کی آواز، جذبوں کی چاپ، بے رحم گھنے سناٹوں کی طرح تعاقب کرنے والوں کو اپنے سامنے زیر کرتا چلا گیا تھا۔ تعاقب کرنے والے کچھ قاسم خان کی تیر اندازوں کے ہاتھوں مارے گئے اور باقی قاسم خان اور اس کے ساتھیوں کی تلواروں کا نشانہ بن گئے۔ اس طرح قاسم خان نے سب تعاقب کرنے والوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ تعاقب کرنے والوں کا صفایا کرنے کے بعد قاسم خان اپنے گھوڑے سے اترا ہی تھا کہ شاہ ولی خان کی چھوٹی بیٹی ارزون بھاگتی ہوئی اس کے سامنے آئی اور اسے مخاطب کر کے کہنے لگی، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ آپ اتنی تیزی اور برق رفتاری کے ساتھ تعاقب کرنے والوں کا صفایا کرتے ہوئے ایک ناممکن کام کو ممکن کر دکھائیں گے۔ جس وقت یہ لوگ یہاں ہمارے سامنے آن کھڑے ہوئے تھے، میں موت کو اپنے سامنے رقص کرتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ اب میں آپ کی شکر گزار ہوں اور ممنون ہوں کہ آپ نے ان لوگوں سے ہماری جان، ہماری عزت کی حفاظت کی۔ قاسم خان نے پہلی بار نظر بھر کر ارزون کا جائزہ لیا۔ اس نے دیکھا وہ خیالوں کے گلاب، سلگتی سانسوں کی خوشبو، چمبیلی جیسی پرکشش، انجانی نویلی دوشیزہ نگہت، فطرت کے تقاضوں میں شیرینی نزہت، مہکتا ہوا سراپا اور اسلوب رواں جیسی خوبصورت تھی۔ اسے دیکھتے ہوئے یوں لگا جیسے قاسم خان کہیں کھو گیا ہو۔ تھوڑی دیر تک ایسی کیفیت طاری رہی، پھر ارزون نے اپنی نشے کی گھلاوٹ اور ریشمی نغمات برساتی آواز میں قاسم خان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، کہاں کھو گئے ہیں؟ آپ نے میری بات کا جواب نہیں دیا۔ ارزون کے دوبارہ بولنے پر قاسم خان چونک سا پڑا اور سر کو جھٹکتے ہوئے بدحواسی میں کہنے لگا، کچھ بھی نہیں، بس میں نے آپ لوگوں پر کوئی احسان نہیں کیا، بلکہ میں نے تو اپنا فرض ہی ادا کیا ہے۔ کچھ مزید کہتے ہوئے قاسم خان رک گیا، اس لیے کہ شاہ ولی خان کی بیوی عادلیہ اور بڑی بیٹی ہمامہ بھی ان کے سامنے آن کھڑی ہوئی تھی۔ عادلیہ بولی اور قاسم کو مخاطب کر کے کہنے لگی، قاسم میرے بیٹے، تم نے وہ کام سر انجام دیا ہے جس کی میں امید اور توقع بھی نہیں کر سکتی تھی۔ تعاقب کرنے والوں کا صفایا کر کے تم نے ہم تینوں ماں بیٹیوں کو ایک نئی زندگی بخشی ہے۔ میرے بیٹے، تمہارا یہ احسان عمر بھر کے لیے ہمارے لیے ممنونیت کا باعث بنے گا۔ خدا گواہ ہے، میرے پاس الفاظ نہیں جنہیں ادا کر کے میں تمہارے اس کام کا شکریہ ادا کر سکوں۔ اس پر قاسم خان کہنے لگا، خانم، آپ کو میرا شکریہ ادا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ احمد شاہ ابدالی اور شاہ ولی خان نے مجھ پر ایک طرح کا اعتماد اور بھروسہ کیا تھا۔ ان کا خیال تھا کہ آپ تینوں ماں بیٹیوں کو میں ہی ہرات سے نکال کر پشاور کی طرف لے جا سکتا ہوں۔ میں اپنے خداوند قدوس کا شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے ہمت دی کہ میں اس کام کو سر انجام دے سکا۔ ہمیں یہاں زیادہ دیر رک کر وقت نہیں ضائع کرنا چاہیے۔ ابھی ہم خطرات سے مکمل طور پر نہیں نکلے ہیں، لہٰذا ہمیں فی الفور یہاں سے کوچ کر جانا چاہیے۔ اس پر عادلیہ بولی اور کہنے لگی، اور یہ جو تعاقب کرنے والوں کی لاشیں شاہراہ پر بکھری پڑی ہیں اور ان کے یہ گھوڑے جو بے بس ہو کر رہ گئے ہیں، ان کا کیا بنے گا؟ اس پر قاسم خان کہنے لگا، ہمارے پاس اتنا وقت نہیں کہ ان لاشوں کو یہاں دفن کر کے وقت ضائع کریں۔ اگر کوئی اور تعاقب کرنے والا گروہ آ گیا تو ہمارے لیے مشکلات اٹھ کھڑی ہوں گی، لہٰذا ہمیں فی الفور یہاں سے کوچ کر جانا چاہیے۔ مرنے والوں کے گھوڑوں کو ہم اپنے ساتھ ہانک کر لے جائیں گے، یہ ہمارے کام آئیں گے۔ پھر قاسم خان کے حکم پر گھات میں بیٹھے ہوئے ان کے چاروں ساتھی بھی باہر آ گئے۔ قاسم خان خود بھی اپنے گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ 3 گھوڑوں پر جو قاسم کے 2 ساتھی بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے بھی دشمن کے 3 گھوڑوں پر قبضہ کر لیا۔ ہر کوئی اپنے اپنے گھوڑے پر سوار ہو گیا تھا۔ اس کے بعد اپنے تینوں خچروں اور دشمن کے باقی بچنے والے گھوڑوں کو ہانکتے ہوئے وہ سب تیزی کے ساتھ اس شاہراہ پر آگے بڑھنے لگی تھی جو دریائے ہلمند سے غزنی کی طرف جاتی ہوئی پھر بائیں طرف مڑ کر کابل اور پشاور کی طرف چلی گئی تھی۔